السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی۔ اردو رومانٹک ناول اظہار دل، اس قلم ندا حسین، کس نمبر 6۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ علی اس ٹائم فرغام جو ابھی ابھی فریش ہو کر نکلا تھا ملازمہ سے علی کی آمد کا سن کر پریشان ہو گیا۔ خیریت تو؟ پریشے آئس مسنگ۔ علی نے فرغام کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے سر پر بم پھوڑا۔ یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ کیا مطلب؟ اپنے آفس ہی ہوگی یار، ہو سکتا ہے اس کی نائٹ ڈیوٹی ہو۔ فرغام سنتے ساتھ ہی پریشان ہو گیا۔ نہیں یار، میں سارا چیک کر چکا ہوں، وہ وہاں سے کافی ٹائم کی نکلی ہوئی ہے۔ گھر میں سب پریشان ہیں۔ علی نے فرغام کو ساری بات بتائی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی فرینڈ کے گھر رک گئی ہو۔ فاخرہ ملک جو علی کی آمد کے ساتھ ہی وہیں آئی تھی، ساری بات سن کر بولی، نہیں مما، پری ایسی لڑکی نہیں ہے۔ یونی میں بھی وہ علی اور مجھ سے ہی تو بات کرتی ہے، باقیوں کو تو منہ بھی نہیں لگاتی۔ فرغام نے ماں کی بات سمجھ کر فوراً سے پری کی حمایت کی۔ بیٹا آپ کو کیا پتا، آپ کو تو ساری لڑکیاں ہی معصوم اور شریف لگتی ہیں۔ فاخرہ ملک نے حرین کو اندر آتے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے علی کی غیر متوقع آمد سے حرین بھی پریشان ہوگی۔ کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ فرغام جس کی حرین کی طرف پیٹھ تھی آواز سن کر مڑتے ہوئے بولا، نہیں کچھ تو ہوا ہے، تم دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ حرین نے باری باری دونوں کو دیکھا، وہ پری کہیں مل نہیں رہی۔ حرین کے بار بار اصرار پر علی کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو پری؟ کہاں گئی فرغام؟ علی کیا بول پری؟ حرین جو ابھی ابھی بیماری سے اٹھی تھی، سنتے ساتھ ہی حواس کھوتی گرتی چلی گئی۔ ضروری نہیں یہ تاریکی سکون و راحت بخشے، چھین لیتی ہے کبھی انسان سے یہ اس کا غرور۔ بیٹا آنکھیں کھولو، ہمت کر لو، یہ لو پانی۔ داد الہی جو رات سے پریشے کے لیے مضطرب تھا، سردار شاہ میر کے بنگلے سے نکلتے ہی کمرے کی طرف بھاگا۔ امی چھوڑو مجھے، درد، دور رہو، دور ہو جاؤ۔ پری کے دماغ میں رات کے منظر گھوم رہے تھے، اس لیے داد الہی کو سامنے دیکھ کر چیخنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، خود بیٹیوں کا باپ ہو کر بھی میں تمہاری عزت کو پامال ہونے سے روک نہیں پایا۔ داد الہی جو پری کو پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے دیکھ رہے تھے، اپنے سر کی پگڑی پری کے قدموں میں رکھتے ہوئے رو پڑے۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ شاہ میر جو کسی کام سے واپس آیا تھا، داد الہی کو پری کے سامنے جھکا دیکھ کر ایک دم سے چیخا۔ معافی چاہتا ہوں سردار، پر ضروری تھا دیکھنا کہ یہ مظلوم لڑکی زندہ ہے یا آپ کی بربریت کا نشانہ بننے کے بعد مر گئی۔ داد الہی نے اپنے سردار کے آگے سر جھکائے مگر سرد لہجے میں کہا، چٹاخ، بھول کر بھی کبھی اس سے ہمدردی مت کرنا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور میری مرضی کے بغیر اس کمرے میں قدم بھی مت رکھنا۔ شاہ میر کے تھپڑ کی گونج سے نہ صرف داد الہی کی آواز بلکہ پری کی چیخو پکار بھی تھم گئی تھی۔ جی بہتر۔ داد الہی جو شاہ میر اور اس کے باپ دادا کی اپنی جوانی سے خدمت کر رہا تھا، آج سچ میں دل برداشتہ ہو کر کمرے کے ساتھ ساتھ میر پیلس سے بھی نکل گیا، واپس کبھی نہ آنے کے لیے۔ کہاں بھاگ رہی ہو تم؟ پری جو داد الہی کے پیچھے بھاگی تھی، شاہ میر کے بازوؤں میں پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ ہاتھ بھی مت لگانا مجھے۔ پری نے خود کو شاہ میر سے دور کرنے کی کوشش کی۔ ہاتھ نہ لگاؤں؟ لگتا ہے جو رات میں نے تمہارے ساتھ کیا شاید تم بھول گئی ہو۔ شاہ میر نے ہنستے ہوئے پری کی ذات کا مذاق بنایا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، بار بار یاد دلاؤں گا، شاہ میر کہتے ساتھ ہی پری کے چہرے پر جھکا۔ نہ جانے کہاں سے پری کے اندر اتنی جرأت آئی کہ اس نے ڈریسنگ پر پڑے پرفیوم کو شاہ میر کے سر پر دے مارا اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ پکڑو اس کو۔ شاہ میر کو پری سے اتنی جرأت کی امید نہیں تھی۔ ایک ہاتھ سے خون کو روکے کمرے سے نکلتے ہوئے اپنے ملازموں کو پر چیخا۔ پری جو اندھا دھند بھاگ رہی تھی سیڑھیوں سے پھسلتی بے ہوش ہو گئی۔ دیکھ لیا لڑکی ذات کو آزادی دے دینے کا نتیجہ، کالک مل کر چلی گئی تمہارے منہ پر۔ مہر جواباً جو ابا کو کھانا کھلا رہی تھی ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ پھوپھو پلیز، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ چل ہٹ پرے، آئی بڑی باپ کی ہمدرد۔ مہر جو پھوپھو کو روکنے جا رہی تھی، دھکا لگنے سے پتیانے جا گری۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، اور دو بیٹیوں کو شیری لگا گئی نا باپ دادا کے نام پر بٹا، بھاگ گئی اپنے عاشق کے ساتھ۔ حمیدہ بانو کو دیکھتے ہی اس کی چیخو پکار شروع ہو گئی۔
بس کر دے، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، اپنی ہی بھتیجی پر بہتان لگا رہی ہیں۔ عائشہ جو کب سے برداشت کر رہی تھی چیخ پڑی، توبہ توبہ، دیکھا آپا کیسے اپنی بھگوڑی بہن پر پردے ڈھک رہی ہیں؟ میں نہ کہتی تھی یہ سب حرافائیں ایک جیسی ہیں، آپ کو ہی رشتہ مضبوط کرنے کی پڑی ہوئی تھی۔ چھوٹی پھپھو نے مہر کو دیکھ کر نفرت سے کہا، بھاڑ میں گیا رشتہ، میں ایسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا جو داغی ہو۔ بابر جو پہلے ہی سے اس رشتے کے حق میں نہیں تھا، مہر کو گھورتے ہوئے بولا، جو قصور نہ ہوتے بھی مجرم ٹھہرائی جا رہی تھی۔ آپ رکیں۔ پری کے والد جو فالج کی وجہ سے بامشکل بول پاتے تھے، بہن کو روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں بدنامی کو اپنے گھر کا راستہ نہیں دکھا سکتی۔ بڑی پھپھو جو شروع سے پریشے کی زبان دراسی سے خار کھاتی تھی، مشکل میں بھائی کا ساتھ دینے کے بجائے قطع تعلق کرتی گھر سے باہر نکل گئی۔ امی ابو کو دیکھیں کیا ہوا ہے۔ حمیدہ بانو جو اپنی دونوں بیٹیوں کو اجڑتا دیکھ کر پتھر کی مورت بن گئی تھی، مہر کی آواز پر ہوش میں آتی ہوئی شوہر کی طرف بھاگ گئی۔ جمال صاحب اپنی بہنوں کے ہاتھوں دی گئی ذلت کا بار نہ اٹھا سکے اور اپنے گھر والوں کو بلکتا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ لگتا ہے تمہیں زبان کی بات سمجھ نہیں آتی۔ ہاتھ سے بات لے کر نکلتے شاہ کی نظر پری پر ٹھہر گئی، جو اجڑی حالت میں کارپٹ پر بیٹھی بے رنگ و نگاہوں سے اس کو گھورتی خود بھی بے مول ہو گئی تھی۔ 5 منٹ کے اندر میرے کپڑے ریڈی کرو، نہیں تو اپنی حالت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شاہ نے پری کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ پتہ نہیں اس سب کی ذمہ دار میں ہوں بھی کہ نہیں، پر اتنا جانتی ہوں میں کہ میری اور میرے گھر والوں کی بربادی کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو۔ پری نے تلخی سے سوچا اور نگاہیں ملائے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہاری خاموشی کا ڈرامہ کب تک رہتا ہے، کیونکہ اس گھر سے آزادی تو تمہیں موت کی صورت میں ہی ملے گی، اور میں تمہیں اتنی جلدی مرنے نہیں دوں گا۔ شاہ نے اپنے کمرے سے سر جھکا کر نکلتی پری کو دیکھا۔ ہوش میں آنے کے بعد سے پری کے منہ پر کفل لگا لیا گیا تھا، جو 1 ہفتے گزرنے کے بعد بھی نہ ٹوٹا۔ شاہ میر سارا دن اس سے کولوں کے بیل کی طرح کام کرواتا اور ذرا سی غلطی پر اسے ڈھونڈ کے رکھ دیتا، مگر پھر بھی اس کے دل کو قرار نہیں ملتا تھا۔ کچھ پتہ چلا پری کا؟ حورین جو ابھی بھی کلاس اٹینڈ کر کے آ رہی تھی، فرغام اور علی کو دیکھ کر اس امید پر کہ شاید پری کے متعلق کوئی خبر ہو بھاگ کر آئی۔ حورین کی بات پر جہاں علی نے نگاہیں پھیری، وہیں فرغام نے سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ کہتا بھی تو کیا کچھ تھا ہی نہیں بتانے کو سوائے تسلی کے، تم لوگ پولیس کی مدد لو، کچھ تو کرو، تمہیں کیا لگتا ہے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے ہیں؟ منال کی بات بیچ میں کاٹتے علی نے تلخی سے کہا، میں تو بس بہت بہت شکریہ آپ کے آئیڈیا کا۔ نہ جانے کیوں علی اتنا غصہ کر رہا تھا۔ یہ غصہ منال کی بات پر تھا یا اس حرکت پر جو اس نے رافع کو اسکول سے پک کر کے کی تھی؟ یار کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ آپس میں لڑنا تو بند کرو، فرغام نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ہم نے FIR اسی ٹائم درج کروا دی تھی، لیکن اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ فرغام نے منال کو پوری بات بتاتے ہوئے علی کے غصے کے اثر کو زائل کرنا چاہا، جس کا رویہ فرغام کی بھی سمجھ سے باہر تھا۔ میں چلتی ہوں، اگر کچھ پتہ چلے تو پلیز انفارم کرنا۔ علی منال کے رویے سے دل برداشتہ ہوتی واپس مڑ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ بھی ہماری دوست، ہماری نہیں صرف تمہاری دوست ہے، مجھ سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ علی نے فرغام کی بات کاٹتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی فائل کو میز پر پٹکا اور دونوں کو حیران چہروں پر نظر ڈالے بغیر مین روڈ پر چل دیا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ اس طرح کا بیہیو کیوں کر رہا تھا؟ وہ جو پہلے ہی پری کی وجہ سے پریشان تھی، علی کا رویہ دیکھ کر روحان سی ہو گئی۔ تم اس کی طرف سے ٹینشن نہ لو، وہ پری کو لے کر بہت پریشان ہے۔ فرغام جو ابھی تک مین روڈ پر نظر ٹکائے علی اور منال کے متعلق سوچ رہا تھا، حورین کی بات پر اسے ٹالنے لگا۔ جب پری واپس آئے گی تو ہم اس کو کیسے بتائیں گے کہ اس کے بابا نہیں رہے؟ حورین اس کے بابا کا ذکر کرتے ہی رو پڑی۔ پلیز یار اس طرح مت رو، تم جانتی ہو کہ میری ہمت ہو تم اس طرح روگی تو کیسے چلے گا؟ انشاءاللہ ہم پری کو بھی ڈھونڈ لیں گے، اس نے حورین کا سر سہلاتے ہوئے پیار سے سمجھایا، جو فرغام کے کندھے سے لگی بری طرح رو رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ کچھ نگاہیں اسے نفرت سے گھور رہی ہیں۔ صاحب بی بی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ملازم
ملازمہ جو شاہ کی اجازت ملتے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی، ہاتھ باندھے کھڑی پریشانی سے اپنے مالک کو باخبر کر رہی تھی۔ بہت ڈھیٹ ہے، وہ نہیں مرے گی۔ شاہ میر جو بستر میں گھسا آفس کی فائلز چیک کر رہا تھا، لاپرواہی سے بولا، نہیں صاحب، میں ادھر سے ہی آ رہی ہوں، ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات دہرائی۔ اس ایک مہینے میں ملازمائیں جتنا اسے پری پر ظلم کرتے دیکھ چکے تھے، اس کے بعد سے تو وہ سب شاہ سے کچھ کہتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ چلو تم، میں پھر آتا ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے شاہ نے چلنے کی حامی بھری۔ کیا ہوا ہے اس سے؟ ڈاکٹر جو پری کو انجیکشن لگا رہا تھا شاہ کی آواز پر سیدھا ہوا۔ یہی سوال تو میں تم سے کرنے والا ہوں کہ کیا ہوا ہے، یا پھر کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ ڈاکٹر جو نہ صرف شاہ کا دوست بلکہ اس کا فیملی ڈاکٹر بھی تھا، اپنے دوست سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے وہ شاہ کے منہ سے سچ سننا چاہتا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ 1 سیکنڈ لگا تھا شاہ کے موڈ کو جلال میں آنے میں۔ اس لڑکی پر اتنا تشدد کرنے کی وجہ، جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں، وہ تمہارے ٹائپ کی نہیں۔ ڈاکٹر ارحم کوشش کے باوجود بھی اپنا لہجے کو نرم نہ رکھ پایا۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے اور میں اپنے معاملات میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، شاہ نے بے رحمی سے کہا۔ پر میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں تمہیں یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا۔ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ میں پولیس کو انفارم کر دوں گا۔ ارحم کو شاہ کی اس دیدہ دلیری پر خوب تاؤ آیا۔ ہا 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 ہا، تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ وہ بھی پولیس سے؟ سن کر حیرت ہوئی۔ شاہ اپنے دوست کی دھمکی پر زور سے ہنسا۔ شاہ، یہ گناہ ہے، کسی کو اتنا ہراس کرنا، وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ اب کی بار ڈاکٹر ارحم نے شاہ کی منت کی، جانتا جو تھا کہ پولیس شاہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ میں ویسے بھی بہت گناہ گار ہوں، ایک گناہ اور سہی، شاہ نے کہتے ساتھ ہی ایک نظر بیڈ پر پڑے وجود پر ڈالی جو ڈھلتی شام کی طرح مرجھا رہی تھی۔ شاہ میر کی نگاہوں میں کل شام کو منظر گھوم گیا۔ پاؤں دباؤ میرے۔ جیسے پری کمرے میں داخل ہوئی، شاہ نے پری کو حکم دیا۔ میں نے تمہیں کچھ کہا ہے، سنائی نہیں دیا؟ پری کو اپنی جگہ پر جمے دیکھ کر اس نے غصے سے کہا۔ نہیں سنائی دیا۔ پری کا کفل ٹوٹا بھی تو کس بات پر؟ شاہ کو لگا اس کی ایک ناں نے جسم میں شرارے بھر دیے ہوں۔ یہ کیا بکواس کی ہے؟ نہیں سنائی دیا؟ میں نے کہا کہ میرے پاؤں دباؤ۔ نہیں تو نہیں دباؤں گی۔ پری نے شاہ میر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ضدی لہجے میں کہتے ہوئے ایک ہی جھٹکے سے اپنے بال چھڑوائے۔ چٹا! شاہ کے تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ پری کا ہونٹ پھٹ گیا۔ ہا ہا ہا، اور کتنا ظلم کرو گے تم؟ ایک نہ ایک دن تو تمہارا ظلم ختم ہوگا، پھر شروع ہوگا احتساب، مجھ پر کیے گئے تشدد کا احتساب، میری زندگی کو داغدار کرنے کا احتساب۔ جانتے ہو میں اب تک کیوں خاموش تھی؟ کیونکہ میں تمہارے ظلم اور اپنی برداشت کی حد دیکھنا چاہتی تھی، مگر افسوس تم ہار گئے۔ میری برداشت، میرا صبر جیت گیا۔ ہا 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 ہا، تم ہار گئے سردار شاہ میر، تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک نامرد ہو جو عورت پر ظلم کر کے تسکین حاصل کرتے ہو۔ ہا 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 ہا، بولو شاہ، کیا کرو گے؟ اور عزت تو لوٹ چکے، جان سے مارو گے کیا اب؟ چٹا! بند کرو اپنی بکواس۔ میں نے صرف تم سے بدلہ لیا ہے، تمہاری ماں کے کرتوت کا بدلہ۔ شاہ کے تھپڑ نے پری کو کھوکھلی ہنسی کو بند کیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مرنے کا؟ چلو، شاہ نے کہتے ساتھ ہی پری کو باہر کی طرف دھکیلا، جہاں چھٹرا دینے والی سردی انسانی وجود کو سن کر رہی تھی۔ سویٹ ہارٹ، صبح ملتے ہیں، تم بارش اور موت انجوائے کرو۔ شاہ، تم جانتے بھی ہو کہ اسے نمونیا کا اٹیک ہوا ہے، اور اس پر اتنی لاپرواہی کہ تم اس کا چیک اپ بھی نہیں کروا رہے تھے۔ جان سے مار دینا ہے تھا کیا اسے؟ ڈاکٹر ارحم نے اسے خیالوں سے حال میں پہنچایا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے۔ شاہ نے بیڈ پر بیٹھ کر پری کا بخار چیک کیا۔ نہ جانے کس قسم کی نفرت تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ اس بیچاری سے کیا غلطی ہوئی ہے، پر اتنا جانتا ہوں کہ تو بہت پچھتائے گا ایک دن۔ نہ کر یہ ظلم، ڈاکٹر ارحم کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ اور کتنے قصور اپنے کھاتے میں ڈلواؤ گی تم؟ تمہاری ماں نے مجھ سے میرے چاچو کو الگ کر دیا، تم نے داد الہی کو جو بچپن سے میرے ساتھ سائے کی طرح تھا اس کو دور کیا، اور اب میرے دوست کو مجھ سے بدظن کر دیا۔ کس چیز کا بدلہ دو گی مجھے؟
شاہ میر نے پری کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر مدہوشی میں بھی تکلیف جھلک رہی تھی۔ شام کے سائے رات کی تاریکی میں ڈھل رہے تھے، پر اسے تاریکی کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ خوشی سے پاگل راہ میں نظریں بچھائی اپنے محبوب کا انتظار کر رہی تھی، محبوب بھی وہ جس نے آج پہلی بار خود سے پکارا تھا۔ پتہ نہیں علی نے مجھے کیوں بلایا ہے، اگر کوئی بات کرنی تھی تو فون پر بھی تو کر سکتا تھا۔ اب فیس ٹو فیس میں اس سے کیسے بات کروں گی؟ منال ہوٹل میں بیٹھی بظاہر لوگوں کو دیکھ رہی تھی، پر دماغ علی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ ایکسکیوز می لیڈی، کین آئی سیٹ ہیئر؟ منال جو خیال میں کھوئی ہوئی تھی ایک دم چونکی۔ نہیں، منال نے ایک الفاظ پر اکتفا کیا۔ لگتا ہے انتظار یار فرما رہی ہیں آپ، لڑکے نے منال کو ایکس رے کرتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے آپ بزی ہیں۔ علی جو ابھی آیا تھا منال کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر پاس آتے ہوئے بولا۔ میں نہیں جانتی اسے، یہ خود ہی آیا ہے۔ منال نے علی کو صافائی دے دی چاہی جو کھڑا منال کو گھور رہا تھا۔ مسٹر، آپ جا سکتے ہیں، علی نے منال کو نظر انداز کرتے ہوئے لڑکے سے کہا جو مسلسل منال کو دیکھے جا رہا تھا۔ علی میرا یقین، سٹ ڈاؤن منال، علی نے منال کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ آپ کو کچھ کہنا تھا مجھ سے؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد منال نے اسے توڑا اور یہاں بلانے کا مقصد پوچھا۔ رافع سے اٹیچ ہونے کی وجہ؟ علی نے منال کی طرف دیکھا جس کے چہرے سے گھبراہٹ واضح جھلک رہی تھی۔ وہ علی، میں بس ویسے ہی اس کے اسکول گئی تھی، کچھ کام تھا تو۔ منال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے بتائے کہ کیوں رافع کی طرح اس کا دل کھنچتا ہے، کیوں یہ دل چاہتا ہے کہ جو خلا اس کی اپنی زندگی میں رہ گیا ہے وہ رافع کی زندگی میں نہ رہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے بچے سے اتنا غافل ہوں جو اس بات کی بھی خبر نہیں رکھوں گا کہ کون اس سے مل رہا ہے اور کون نہیں؟ علی نے منال کو جتلاتے ہوئے کہا۔ میرے رافع سے ملنے پر تم اتنا انسیکیور کیوں ہو رہے ہو؟ پریشی اور حنین کی طرح اگر وہ مجھ سے فرینک ہو جائے گا تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ میں اسے کوئی نقصان تھوڑی پہنچاؤں گی۔ علی کی باتوں نے منال کو غصہ دلایا، تبھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی غصے سے بولی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ سے فرینک ہو میم، آپ میں اور ہم میں بہت فرق ہے اور یہ فرق کبھی مٹ نہیں سکتا۔ پلیز اسے اپنا عادی مت بنائیں، بچھڑنے کی تکلیف وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ خود پر قابو رکھنے کے باوجود علی کا لہجہ بھر آ گیا۔ رافع کی سسکیاں، اس کا منال کے لیے ضد کرنا اور اسے اپنے گھر لانے کی فرمائش، کیا کچھ نہیں یاد آ گیا تھا؟ علی پلیز ایسے مت جاؤ، میری بات تو سنو۔ علی کو کھڑے ہوتے دیکھ کر منال نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ اپنے قدم روک لو منال، اس راہ پر صرف اور صرف خواری ہے، میں تمہیں پچھتاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ علی نے نرمی سے منال کے ہاتھوں میں سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پلٹ گیا۔ سر، کیا میں آپ کے بزی ٹائم میں سے کچھ پل مانگ سکتا ہوں؟ دانیال جو بہت فریش موڈ میں تھا آفس کا دروازہ کھولتے ساتھ ہی شاہ میر کو چھیڑنے لگا۔ مسکرائے، بڑا فریش لگ رہا ہے، بتا گاؤں سے کب آیا؟ مسکرے، بڑا فریش لگ رہا ہے، بتا گاؤں سے کب آیا؟ شاہ میر بغل گیر ہوتے ہوئے خوشی سے بولا۔ گاؤں سے آئے تو کافی دن ہو گئے، کسی اہم کام میں بزی تھا، دانیال شاہ نے مطلع کیا۔ اہم کام کون سا؟ شاہ نے پوچھا۔ بتاؤں گا نہیں بلکہ ملواؤں گا، دانیال شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا چھوڑ، تو اپنا سنا، کہاں مصروف ہے آج کل؟ کب سے گاؤں کا چکر بھی نہیں لگایا، نانو یاد کر رہی تھی تجھے، دانیال شاہ نے جلدی سے بات بدلی۔ کہیں شاہ میر بات کی کھال نکالنے نہ بیٹھ جائے۔ کس کی طرف کچھ حساب نکلتے تھے، بس وہی آج کل برابر کرنے میں لگا ہوں، شاہ میر نے تلخی سے کہا، آنکھوں کے آگے پری کی شبہ لہری۔ باقی آئندہ قسط میں ملاحظہ فرمائیے گا جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ماہنور علی کو۔ اللہ حافظ۔